اللہ کا جو فیصلہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ کتنا نرالا تھا. سچا مسلم صاحب اچھے سے سنیے گا. صحابیہ آتی ہے رفا اپنا عبد الرحمن کی کمپلینٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اس کو مار مار کے ہرا کر دیتا ہے. عائشہ جو ہے وہ رسول اللہ کو کمپلینٹ کرتی ہے کہ بھائی یہ دیکھو ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شوہر کو معلوم پڑتا ہے عبد الرحمن کو, وہ بھی آتا ہے. تو رسول اللہ اس سے جب پوچھتے ہیں تو وہ عورت بتاتی ہے, صحابیہ بتاتی ہے رسول اللہ کو, مجھے اس سے کچھ پرابلم نہیں ہے, بس یہ پرابلم ہے کہ اس کا جو سامان مبارک ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا ہے, ٹائٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس پہ جو عبد الرحمن ہے وہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس کو جب میں اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوں تو اس کا چیر پھاڑ کر دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے, جیسے اس کو کرتے ہیں اپنا چمڑے کی طرح چیڑ دیتا ہوں. یا لکھا ہوا ہے دوسری حدیث میں چمڑے کا ورڈ بھی لکھا ہوا ہے, چمڑے کی طرح میں چیڑ پھاڑ دیتا ہوں. ہاں اس میں بھی ہے کہ چمڑے کی طرح میں اس کو چیر پھاڑ کر دیتا ہوں. ہاں لیکن اچھا, جب رسول اللہ سے وہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے عبد الرحمن کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے. اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے تو بھائی جب تک اس کا جو کرنٹ شوہر ہے وہ اس کی شیرنی نہ چکھ لے, اس کا شہد جو ہے وہ نہ چکھ لے, مٹھاس نہ چکھ لے, تب تک یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. اچھا, وہ اپنے جو ہے اس کے پرانی بیوی کے 2 بچے بھی لے کے آتا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بچے, یہ تو تمہارے جیسے ہی دکھتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ بتاؤ میرے بھائی, اپنا سچا مسلم صاحب, آپ سے 2 سوال ہے کہ یہ رسول اللہ کی جو لینگویج ہے چاشنی کی طرح چکنا پڑے گا, اس کو چاشنی اس کی چکنا پڑے گا, اور اس کے بعد اس کی جو پٹائی کی گئی اس پہ رسول اللہ نے عبد الرحمن کو کوئی سزا نہیں دی. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے سچا مسلم صاحب؟ ابھی میں اس پہ جواب دوں گا, لیکن مجھے پہلے آپ جو ہے نا جس بات کو آپ گھماتے رہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلے اس کا جواب دے دو. نہیں پہلے آپ جواب دو گے کیونکہ آپ بھاگ رہے, اس کا جواب نہ جی, میں کافی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں کرو گے سچا مسلم صاحب, میں کروں گا. نہیں پہلے آپ جواب دے دو, پہلے ایک جواب دے دو, اسی میں جواب مل جائے گا آپ کو. اسی سے متعلق کیا سوال ہے؟ ہاں اسی سے متعلق میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سب غیر مسلم سن رہے ہو, اگر آپ لوگوں کی عورت کسی کے پاس بھی جائے, آپ کی بہن سائل آپ کی بہن, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اس میں کہاں بہن ہے؟ اور میری بات جواب دے دو بس. اچھا بہن ہے, آپ اس کا جواب دے دو مرضی سے. ہاں دے دو, آپ دے دو بھائی. ایک سیکنڈ اس میں شرطیں ڈال دیں, شادی کرنے کے بعد یا شادی کرنے سے پہلے؟ شادی کرنے سے پہلے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بہن آپ لوگ کی غیر مسلم ہوگی, مسلموں کی نہیں, غیر مسلم آپ لوگوں کی. ہاں آپ لوگ. ارے ریلیکس آہستہ مجھے سمجھنے دو سوال. ریلیکس ہو جاؤ بھائی, ریلیکس ہو جاؤ. ہاں یعنی کہ غیر مسلموں کی بہن شادی سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ جا کے ڈنگ ڈونگ کرے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ مرضی سے سیکس پرفارم کرے شادی کیے بغیر. یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ شادی کیے بغیر, شادی کے بندھن میں بسے بغیر بالکل غلط ہے. ہاں لیکن یہ آپ غیر مسلم اس کو غلط نہیں سمجھتے ہو. کیوں؟ کون سا غیر مسلم سمجھتا؟ آپ لوگ جو غیر مسلم ہو. میں نے تو بول دیا آپ لوگ جو غیر مسلم ہو, میں نے تو بول دیا غلط سمجھتا. میں نے کبھی آپ کے منہ سے نہیں سنا کہ یہ جو آپ لوگ انگریز کرتے یا ہندو کرتے یہ غلط کرتے. میں نے کہا صرف اسلام کے پیچھے جو ہے نا جو سنا. ارے بھائی ریلیکس, ابھی میں نے آپ کو جواب دے دیا نا بھائی, جواب دے دیا. میں آپ کا جواب نہیں لینا مانتا ہوں کیونکہ آپ لوگ نہیں مانتے. بھائی جواب دے دیا, نہیں مانتا, یہ کیا بات ہوئی؟ پھٹو مت. ارے بھائی سنو, تم نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا, اب تم کہتے میں جواب نہیں مانتے, یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتاؤ. آپ لوگوں میں یہ چیز رائج ہے نا. ابھی آپ لوگ کہتے ہو کہ جو رضامندی سے ہو, ایک منٹ, یہ سائل ابھی کہہ رہا تھا کہ جو رضامندی سے ہو تو وہ ٹھیک ہوتے. ابھی 2 منٹ پہلے یہ کہہ رہا تھا. ارے بھائی ریلیکس, اس کا بھی جواب دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ریپ کیا ہوتے ہیں؟ ارے بھائی کرنا یار, سوال کر کے جواب تو لیا کرو یار. تم لوگ جواب کیوں نہیں لیتے جب سوال کرتے ہو؟ جب سوال کرتے ہو جواب نہیں لینا ہوتا, صرف دعوت نہیں ہوتی ہے. چل بولو ابھی. اوکے ریلیکس, ٹھیک ہے چل. اچھا ناؤ اب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی دھرم اور دین میں سے باہر نکل جائیں, ٹھیک ہے. اب آپ آگے ہیں,
آپ نے کہا کہ ویسٹرن کلچر کے اندر ایسے کو برا نہیں مانا جاتا, کریکٹ؟ یہ لفظ آپ کا. بہترین بہترین. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے شادی کسے کہتے ہیں؟ شادی جو باقاعدہ نکاح ہو جائے اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, رائٹ؟ نکاح ہو جائے تو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. وہ جو لیگل طریقہ ہے, جو لیگل طریقہ ہے. لیگل نہیں ہے, لیگل نہیں ہے. سنو, یہ دھارمک نہیں, سنو سنو سنو, یہ دھارمک طریقہ ہے, یہ ریلیجیس طریقہ ہے, لیگل نہیں ہے. اسی کو سمجھنے کی کوشش کرو. اسلام ہی لیگل کرتے ہیں نا, اور لیگل کیا ہوتے ہیں؟ سچا مسلم ذرا ریلیکس ہو جانا یار, ایک سیکنڈ سمجھنے کی کوشش کرو. اگر سمجھ جاؤ گے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھو گے تو نہیں سمجھ سکو گے. سوال کیا اسی کا جواب لے لو. تمہارے پیچھے پٹاخے آج بھی پھوٹ رہے ہیں کیا؟ پٹاخے کس کے پیچھے پھوٹ رہے ہیں تمہارے پیچھے؟ یہ کوئی دیوالی فیوالی ہو رہی ہوگی نا. اچھا ذرا میوٹ کرو تاکہ پٹاخے نہ پھوٹے نا, ٹھیک ہے؟ اوکے. شادی, ٹھیک ہے, یہ لفظ نکلتا ہے یا تو کسی دھارمک آئیڈیالوجی کے اندر سے یا کسی ریلیجیس آئیڈیالوجی کے اندر سے. ٹھیک ہے. اگر آپ دھارمک اور ریلیجیس آئیڈیالوجی کو ہٹا دیں تو جو آپ نے لفظ بولا نا کانٹریکٹ, وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو شادی کا لفظ سائڈ پہ ہو گیا. اب لفظ کون سا آ گیا؟ کانٹریکٹ کا. کانٹریکٹ, ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ اب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ وربل کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ سینسیئر رہیں گے. یہ جو وربل کانٹریکٹ ہے اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, تو بھائی وہ کانٹریکٹ تو آپ نے لفظ بول دیا, بات ختم ہو گئی. اب کیا مسئلہ ہے؟ اسلام بھی تو کانٹریکٹ ہی دے رہا ہے نا. کیا اسلام, دیکھیں اسلام کا جو شادی کا نظام ہے از اٹ اے وربل کانٹریکٹ؟ یس اور نو, کیا یہ وربل کانٹریکٹ ہے؟ وربل کانٹریکٹ تو ہے. ابھی میری بات تو سنو نا, میں بتاتا ہوں. ہے. دیکھیں میں اب آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, پہلے میرے اب جواب سارے پورے ہو لیں دیں. تو سیم از دا کیس اگر آپ نے شادی والے کانسیپٹ کو سائڈ پہ رکھنا ہے کیونکہ وہ اسلامک اور دھارمک کانسیپٹ ہے, وہ ایک نان ریلیجیس نان دھارمک کانسیپٹ نہیں ہے. لہذا اگر ویسٹ میں کوئی بندہ ایتھیسٹ ہے, ایگنوسٹک ہے, جیسے آپ لوگ, اس کے لیے شادی کا لفظ از اسٹوپڈیٹی, کیونکہ وہ ریلیجن امپوز کرتا ہے. لفظ شادی کو ریلیجن امپوز کرتا ہے, لفظ شادی کو دھرم امپوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سمپل وربل کانٹریکٹ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بن کے رہیں گے. اچھا دیٹس اٹ. اچھا نہیں, دیٹ از نہیں نا, جو آپ نے جو ہے نا بڑا فلسفیانہ قسم کی گفتگو ہے. ابھی میری جواب سنو. آپ غالب بول رہے ہیں, میں آدم بول رہا ہوں. آدم چلو ابھی میری سنو. آپ نے جو رنگ دیے نا اس کو اس طرح نہیں ہے. آپ لوگ آپ نے اس طرح ہے کہ اگر آپ کی ہمشیرہ آج کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ, دوسرے دن کہتی ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ, تیسرے دن کہتی ہے اس کے ساتھ, اس طرح کانٹریکٹ نہیں ہوتا میرے بھائی. کہ روزانہ جی, اگر یہ جو ابھی آپ یہ والے کانٹریکٹ بولے نا, اس کو متا کہتے ہیں, اور یہ ایتھیس ایگنوسٹکس میں نہیں ہوتا, بلکہ رادر اگر آپ ویسٹ کی, چونکہ ابھی آپ نے بات کی ہے, وہاں پہ جو لفظ آتا ہے نا افیئر کا لفظ, سن لیں ذرا بھائی, آپ کو بتانے لگا, آپ کے علم میں اضافہ کرنے لگا. جو لفظ افیئر آتا ہے وہ تبھی آتا ہے جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی ایک کانٹریکٹ میں ہونے کے باوجود کسی تیسرے کے ساتھ ڈنگ ڈونگ مارنا شروع کرے, اسی کو لفظ افیئر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, ورنہ نہیں کیا جاتا. اب آپ کو علم ہی نہیں ہے, آپ اپنے ذہن کے مطابق ایک رنڈی کھانا جو کہ اسلام نے الاؤ کیا, جس کو حلالہ اور متا کہتے ہیں اور مسیار کہتے ہیں. میری بات پوری نہیں ہوئی, میں غلط بات کرنے ہی کیوں دوں آپ نہیں. اسلام میں مسیار نہیں ہوتا. او بھائی رنڈی خانہ آپ نے کہا ہے, آپ نے بہت غلط لفظ استعمال کیا. رنڈی خانہ کام آپ لوگوں کا ہے, وہ آپ لوگ کا کام ہے. یہ جو آپ لوگ ہیں یہ آپ لوگ کا کام, آپ لوگوں کا میرا کام ہے. اور میں آپ لوگ کو جانتا نہیں ہوں کیا؟ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں تمہاری جو ہے نا اصلیت جانتا ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے اگر آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا جانتے ہو, میں کہاں پہ پیدا ہوا, میں کہاں پہ ہوں, کیا کرتا ہوں, کیا آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ کو پتا لگا؟ مجھے پتا ہے, یہ جو آپ دکانداری چلا رہے ہیں یہ انڈیا میں چل سکتی ہے, جو چلا رہے دکانداری
یہ صرف آپ دکانداری کر رہے ہیں. اور یہ آپ ہندوؤں کو سناؤ, میری بات سنو, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے نا متا کی اولاد ہیں. وہ متا کیا ہوتا ہے؟ متا میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ متا کیا ہوتا ہے. آپ نہیں جانتے, آپ کی والدہ جانتی تھی. آپ متا کی اولاد ہیں. اور مجھے پتہ ہے آپ جو چیز ہے نا وہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. مجھے بھی اسی طریقے سے پتا ہے کہ آپ متا کی اولاد ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. یہ ہندوؤں کو نہیں پتا کیوں آپ کی دکانداری ادھر چل سکتی ہے. او یار وہ یہ دکانداری آپ کی ان پہ چل رہی ہے. جواب مل گئے جو انہوں نے سوال کیا تھا. یہ جو آپ چندہ جمع کر رہے ہیں نا, اب یہ جو آپ چندہ جمع کر رہے ہیں نا, یہ دکانداری کھولی ہوئی ہے نا یوٹیوب پہ, اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ جو نا ہوتے نا مولویوں سے بولیں مسجد کے چندے بند کریں, خیرات زکات لینا بند کریں. ساحل بھائی آپ آگئے آجائیں واپس. ان کے سوال تھے, ان کے جواب نہیں دے دیے. سچا مسلم صاحب, ابھی آپ نے آپ کو اس حدیث پہ جو میں نے اعتراض کیا ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. یہ رسول اللہ کی کیا زبان ہے کہ شیرنی چکنا ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا, کیا یہ شیرنی چکنا؟ اچھا, پہلے ویسے تو میں جو ہے نا آپ جیسے چوتیا کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن پھر بھی میں دے دیتا ہوں. میں پھر بھی دے دیتا ہوں. ابھی ہنس کے نہ سمجھے ہو کہ میں چوتیا ہوں, سمجھ گیا آپ چوتیا نہیں ہوں. نہیں, یہ دوبر سے پیدا ہوئے, یہ دوبر میں سے نکلے ہیں. یہ چوتیا نہیں ہے, یہ دوبر میں سے نکلے. جی سر, میں اللہ کا فضل ہے اور الحمدللہ میں آپ کی طرف چوتیا نہیں ہوں جو نا. دوبر سے نکلے. بالکل, میں جو نا اللہ تعالی نہیں, میں آپ سے نہیں ہوں. آپ چوتیا ہے, آپ چوتیا ہے. یہ دوبر میں سے نکلے ہیں. ساحل بھائی بولا تو ہے دوبر میں سے نکلے ہیں. یہ عربی میں دوبر کہتے ہیں پچھواڑے کے سوراخ کو. ٹینشن نہ لیں, ان کے سوال کریں ساحل بھائی. اچھا چلو, یہ چوتیا نہیں ہے. ہاں رکو, میں کنفرم کر دیتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے کہا یہ چوتیا نہیں ہے, یہ گانڈو ہے. تو میں کہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا یار, یہ لفظ دوبر بولا تھا یار. ماشاءاللہ آپ لوگ اسلام سے نکلے گا, کتنا خوبصورت مذہب میں چلے گئے. کیا آپ لوگوں کا سٹینڈرڈ ہے, کیا سٹینڈرڈ ہے آپ لوگوں کا یار, انسانیت کا سٹینڈرڈ. واہ بھائی, انسانیت کا سٹینڈرڈ. چاشنی چکنا کیا ہے؟ چاشنی چکنا کیا ہے آپ نہیں سمجھتے؟ آپ نہیں سمجھتے؟ ہم سمجھتے ہیں, سمجھا دیں عوام کو. یہ لڑکی کون بول رہی ہے؟ یہ عورت کون بٹائی ہے؟ یہ منہ سے چکنی ہے. یہ عورت کون بٹائی ہوئی ہے؟ زبان سے چکنی ہے. بڑا چاشنی پہ آؤ. یہ کون ہے یہ معصوم جیسی لڑکی بٹائی ہے؟ مسلم جواب دے دے یار. چاشنی زبان سے چکنی ہے, کہیں اور سے چکنی ہے, یہ بتا دے. میرے چتیا بھی, آپ اسلام چھوڑ چکے, آپ کو یہ چیزیں بھی بولنی نہیں چاہیے, آپ کو اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. گیم ختم ہو گئی. ایک منٹ, سچا مسلم صاحب, ابھی آپ نے بولا تھا کہ میں جواب دوں گا کہ چاشنی چکھنا کیا ہوتا ہے. مہربانی کرے اس کا جواب دے, ورنہ میں دوسرے کو موقع دیتا ہوں. جی اس طرح ہے نا, آپ جس کو مرضی موقع دے دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو 2-4 سنانی تھی اور آپ لوگ کی کلاس لینی تھی, وہ میں نے لے لیے. میرے دل کی تسلی ہو گئی. کون بچائے گا سچا مسلم صاحب؟ رسول اللہ کو کون بچائے گا؟ کس سے یہ سوالات سے کون بچائے گا؟ تو کیا اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جیسے چوتیا بے شک 10 سوال کر لیں. آپ بھی چاشنی نہیں, میری بات سنو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں؟ سنو نا سچا مسلم صاحب, آپ چاشنی چکتے ہو یا نہیں چکتے ہو؟ یہ تو آپ اگر اپنی بہن دے دے تو میں چک بھی لوں گا. اچھا, اپنی بیوی کی چاشنی نہیں چکتے ہو؟ وہ تو میرا اپنا کام ہے نا, اس کے ساتھ تو جو ہے نا, لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ ایک منٹ, یہ جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ چکتے ہو وہ چاشنی کی طرح ہوتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے نا, اگر آپ اپنی سسٹر مجھے پیش کریں نا, میری بات سنو. میٹھی ہوتی ہے. آپ میری بات سنو. حضرت فاطمہ جو ہے وہ میری سسٹر ہے. بیجو آپ میری بات سنو, آپ کی سسٹر ہو ہی نہیں سکتی. آپ جیسے چوتیا کی کیسے مسلمان سسٹر؟ ارے بھائی, مسلمان ہے نہیں, آپ مسلمان ہے نہیں. میں نے بہن مانا ہے حضرت فاطمہ کو. میں نے نہیں, سنو, تمہارے بولنے سے نہیں ہوگا نا. میں نے ان کو بہن مانا ہے. آپ بولو بھیجو. میں نہیں ہوتا, تمہارے ماننے سے نہیں ہوتا, تمہارے ماننے سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو ہے کیا؟ تو ہے کیا؟ تو کس کے کی مولی ہے؟ تو ہے کس چیز کی؟ تو پڑھ نہیں ہے میں نے تجھے. میرے تو دل خوش ہوتے جب تو تجھے سناتا ہوں. یہ چوتیا تو جو لوگوں کو سناؤ, تو میرے ساتھ نہیں کر سکتا. تو ہے ہی یا کہ پھٹ کیوں جاتے یار, سمجھ میں نہیں آتا مجھے قسم سے. قرآن حدیث پہ کوئی بات نہیں کرنا, بس گالیاں دینا, ابیوز کرنا ہے. ہی از ڈن یار. کافی دیر پہلے میں نے آپ کو بولا تھا ہی از ڈن. لیکن انہوں نے ایک سوچ اپنی بیان کر دی کہ اسلام اور ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر کے پاس نہیں بھی جانا ہے تو منع نہیں کر سکتی. اس کا میریٹل ریپ جائز ہے, اس کا میریٹل ریپ ہوگا. یہ ہے اسلام کی سوچ. انہوں نے بہت اچھے سے اس کو جو ہے نا کور کیا.